अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनको मेरी वीडियोस जो हैं पसंद आ रही हैं और जिनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है अगर किसी एक शख्स को भी इससे फ़ायदा हासिल हो रहा हो। तो चलें जी, आज की वीडियो जो है वो है सांते ए कुंदवेत के बारे में, जिसका मतलब हेल्थ एंड ड्राइविंग है। तो आज हम हेल्थ से रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कॉम्पिटेंस जो है यानी कि स्किल्स वो क्या है। ये है connaître les principaux facteurs de risque। connaître होता है जानना, les principaux होता है मेन, और facteurs de risque यानी कि जो उसके रिस्क होते हैं। और volant et les recommandations à appliquer। और volant होता है व्हील होता है, et les recommandations जो कि उसकी रिकमेंडेशंस होंगी जो कि आपने एप्लीके अप्लाई करनी होंगी। इसमें आपको ये जानना होगा कि व्हील के पीछे जो है वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्की होते हैं, और फिर कौन सी ऐसी रिकमेंडेशंस है जो कि आपने अप्लाई करनी होंगी। अच्छा, अब अगर देखा जाए क्वेश्चन ये है ले कैपेसिटे दु conduite pour diminuer। कैपेसिटी यानी कि जो एबिलिटीज होती हैं दु conduite ड्राइविंग की, pour diminuer यानी कि कम हो सकती हैं, डिक्रीज हो सकती हैं, किस वजह से वो देखते हैं। जो ऑप्शंस दी गई हैं वो है अवेक लाज यानी कि एज के साथ, और इसी तरह से अवेक सेख्तन मलादी या फिर किसी किस्म की अगर कोई बीमारी हो। इसका भी आंसर क्या है, वी नो देखते हैं जी। तो जो ड्राइविंग की एबिलिटीज होती हैं वो कम होती हैं एज की वजह से, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ऑप्शन ए होगा। और अगर कोई बीमार भी है तो उसकी वजह से भी, तो उसका भी आंसर जो है वी है यानी कि सी। और अगर देखा जाए तो ये ड्राइविंग एबिलिटीज क्यों कम होती हैं एज की वजह से, एज में ये है कि या तो कोई बहुत यंग एज का होगा, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी एबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। और इसी तरह अगर कोई ज्यादा एज का है तो जाहिर है एबिलिटी जो है ड्राइविंग की उससे भी कम होती है, क्योंकि ओल्ड एज होने की वजह से थकावट भी हो सकती है, कम नजर आना, और इसी तरह से फौरन से आप रिएक्ट नहीं कर सकते चीजों का, इसलिए एज फैक्टर है। और अगर इलनेस देखें तो उसमें भी अगर कोई बीमार होगा सर्टनली वो भी उसके ऊपर असरअंदाज होगा। यह है ले मालादी यानी कि कौन देखते हैं कि क्या डिजीज है। दो नॉम्फोज मालादी यानी कि बहुत सारी इलनेस जो होती हैं, बीमारियां होती हैं। डिमिन्यू यानी कि कम करती हैं ले कैपेसिटी, कैपेसिटी को, एबिलिटी को, दो कंडुइट ड्राइविंग की, ए नेसेसिट दो पासे एन एग्जामा मेडिकल, और उसके लिए जरूरी होता है यानी कि ये कि वो मेडिकल एग्जाम जो है वो जरूर इसको पास करे। ऑप्र द मेडिसिन अग्रे जो लाइसेंस्ड फिजिशियन होता है, ये जिस तरह प्रीफेक्चर वगैरह है उसके साथ ये डॉक्टर जो हैं ये लिंक्ड होते हैं, या जब अगर आप गूगल पे सर्च करें तो इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर जो मेडिसिन अग्रे होते हैं वो आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपना मेडिकल एग्जाम स्पेशली ड्राइविंग के लिए करवाना होता है। अब अगर देखा जाए ये है से एग्जामा यानी कि ये एग्जाम peut-être mais भी obligatoire pour obtenir le permis। obligatoire यानी कि obligatory हो, मस्ट हो, जरूरी हो, pour obtenir यानी कि हासिल करने के लिए, le permis ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, le permis de conduire, ou pour continuer à conduire या फिर जो ड्राइविंग है उसको कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि अगर कोई एज का होगा मे भी उसके लिए जरूरी हो कि वो अपना एग्जाम करवाए, मेडिकल एग्जाम, फिर डॉक्टर देखेगा कि वो अब ड्राइव कर सकता है कि नहीं। या फिर इसी तरह अगर किसी को आवे से हो जाता है तो उसमें भी आंखों की आईसाइट जो है वो खराब हो जाती है, या किसी साइड से नजर नहीं आता राइट या लेफ्ट से, उस सूरत में भी जो है वो एग्जाम करवाना पड़ता है। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपको मेडिकल एग्जाम जो है वो करवाना होगा। जैसे है पागमी से मालादी यानी कि इन डिजीज की सूरत में सबसे पहले है लुधियाबित यानी कि डायबिटीज, शुगर हो गई। पुतांथेने दे इपोग्लिसेमी जो शुगर लो होती है उस सूरत में जी। तो अगर सेकंड देखा जाए ये है एपिलेप्सी, दिमाग से रिलेटेड होती है। पुप होवोके दे perte de connaissance यानी कि पुप होवोके में भी प्रोवोक करे, दे perte यानी कि किसी चीज का कमी होना, लॉस हो जाना। de connaissance ये होता है कि कोई भी इंसान जिसको ये हो जाए वो अपना दिमागी तवाजुन भी खो सकता है, यानी इसमें वो थोड़ी देर के लिए जो है वो कॉन्शियस हो सकता है और उसको नहीं मालूम होगा कि उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है। तो इस सूरत में भी ऐसे लोगों को अपना मेडिकल चेकअप जो है वो जरूर करवाना चाहिए। नेक्स्ट है ला डिपेंडेंस au drogue और अल्कोहल।
اور اسی طرح سے جو کوئی ڈیپینڈ ہو اس کے اوپر ڈرگز وغیرہ کے اوپر یا الکوہل پہ، اور پھر اس کے علاوہ ہے لیتخبل دو لیکویلیبر جو بیلنس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اور یہ اس کا پرابلم ہو گیا. Certaines maladies peuvent entraîner une restriction temporaire ou définitive دو permis de conduire، یعنی کہ کچھ بیماریاں ہیں میں بھی وہ کاز بنے ریسٹرکشن کی جو کہ ٹیمپرری ہوگا یا ڈیفینیٹیولی پرماننٹ ہوگا. کس چیز میں؟ دو permis de conduire یعنی کہ ڈرائیونگ لائسنس میں، مطلب وہ ختم ہو سکتا ہے. اور نیسیسité ان adaptation du véhicule، اڈاپٹیشن جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوگا. تو اگر دیکھا جائے یہ ہے en cas de restriction temporaire ان کیس آف وہ جو ٹیمپرریلی ریسٹرکشنز ہوں گی. جو دعا پاس سے ان ایگزامہ میڈیکل، تو مجھے میڈیکل ایگزام جو ہے اس کو پاس کرنا ہوگا. کا مو ایتا دو سانتے سے امیلیورے، جبکہ میری اسٹیٹ آف ہیلتھ ہے وہ امپروو ہوگی. pour déterminer یعنی کہ اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے si je peux reprendre la conduite، میں ڈرائیونگ کر سکتا ہوں کہ نہیں. یعنی کہ جب اس طرح کی کوئی بیماری ہو تو اس کے لیے جو ٹیمپرری ریسٹرکشن ہوگی کہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ دوبارہ سے ایک ایگزام دینا ہوگا، میڈیکل ایگزام. اس میں آپ کا ڈاکٹر دیکھے گا کہ گاڑی جو ہے وہ چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. تو وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بھی اسٹیٹ ہوگی ہیلتھ کی کہ وہ امپروو ہوئی ہے کہ نہیں، اور پھر وہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں کہ نہیں. مین پوائنٹ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ ہے les capacités de conduite diminuent avec l'âge. پھر وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی چلانے کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے وہ ایج کی وجہ سے کم ہو سکتی ہے. جی، تو اگر اب آپ اس پیج پر دیکھیں، یہ ہے لا ویژن کے بارے میں یہاں پر ساری انفارمیشن دی جائے گی. وہ conduire un voiture یعنی گاڑی چلانے کے لیے. l'acuité visuelle جو آپ کی آئی سائٹ ہے یعنی کہ اس کی جو شارپنیس ہے. doit être de moins یعنی کہ اس کی جو منیمم ہے وہ 5 out of 10 ہونی چاہیے. pour l'ensemble des yeux یعنی کہ دونوں آنکھیں جو ہیں. avec correction si nécessaire کریکشن کے ساتھ اگر ضروری ہو. si un œil à une acuité inférieure à اگر ایک آنکھ کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس کی شارپنیس ہے وہ 1 out of 10 ہو. l'autre œil doit avoir au moins جو دوسری آنکھ ہے وہ منیمم اس کی شارپنیس جو ہے وہ 5 out of 10 ہونی چاہیے. le champ visuel doit être au minimum 220 degrés یعنی کہ جو آپ کی ویژول فیلڈ ہوتی ہے وہ منیمم 120 ڈگری ہونی چاہیے. اور شام ویژول کیا ہوتی ہے کہ جب آپ سیدھا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو جتنا آپ کے رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو شام ویژول بولتے ہیں. La vision risque de baisser avec l'âge ou avec certaines maladies یعنی لویزیوں رسک جو ویژن ہوتی ہے آئی سائٹ ہوتی ہے اس کو رسک ہوتا ہے. دو بیسے اس کا کم ہو جانا، ڈیکلائن ہونا اویک لاج ایج کے ساتھ، او اویک سختن مالادی یا پھر کچھ بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے. الفو لفیر کنٹرولے ریگولیرمنٹ الفو کے مسٹ لفیر کنٹرولے اس کا چیک اپ ہونا چاہیے ریگولیرمنٹ ریگولرلی. اسی طرح سے ہے لامپلانتاسیون دے پانو تیاں کونٹ دے caractéristiques de la vision humaine یعنی کہ جو پانو ہوتے ہیں ان کی امپلانٹیشن ہوتی ہے جو ان کو لگایا جاتا ہے ان پینلز کو. تیاں کون دے اور وہ کس اس میں اکاؤنٹ میں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. caractéristiques de la vision humaine یعنی کہ جو ہیومن آنکھ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے اس کے مطابق اس کو وہاں پہ امپلانٹ کیا جاتا ہے. Je suis donc à mesure d'en prendre connaissance suffisamment tôt pour agir en conséquence میں اس قابل ہوں کہ جو ہی میں اس کو دیکھوں اور میں اویئر ہو جاؤں اور اس کے مطابق میں ایکٹ کر سکوں. یعنی کہ جو سائنز ہوتے ہیں پینلز ہوتے ہیں وہ اتنی دور لگائے ہوتے ہیں کہ جو ہی آپ کی آنکھ جو ہے اس کو دیکھے تو وہ سمجھ سکے کہ یہ پینل جو ہے کس بارے میں ہے تاکہ آپ اس کے مطابق اس کو ایکٹ کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بہت دور لگا ہوگا یا اس طرح سے وہ لگایا ہو کہ آپ کو وہ نظر نہ آئے پھر آپ اس کے مطابق ایکٹ نہ کر سکیں. تو لہٰذا یہ پینلز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. La taille des panneaux et des sports de tricolore varie en fonction de la vitesse. La taille des panneaux پینلز ہوتے ہیں ان کی جو سائز ہوتا ہے et des sports de tricolore اور جو سپورٹ ہوتی ہے جس کے اوپر لائٹس لگی ہوتی ہیں ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں en fonction de la vitesse تو یہ سب ڈیپینڈ کریں گی جو کہ سپیڈ ہوگی اس پہ.
اب آپ کو اگزامپل دی گئی ہے کہ les panneaux sont plus grands sur autoroute par exemple. جو autoroute ہوتی ہے، موٹر وے ہوتی ہے، وہاں پہ جو پانو لگے ہوں گے وہ ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور اس لیے زیادہ بڑا ہوگا کیونکہ وہاں پہ سپیڈ جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، تو ایک ڈرائیور ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے پانو ہے وہ اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوگا۔ Une acuité visuelle de 10 sur 10 جو شارپنیس ہوتی ہے آنکھ کی وہ 10/10 ہوگی۔ اگر کسی کی 10/10 ہوتی ہے تو permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération، وہ جو ہے وہ پرمٹ کرتی ہے آنکھ کو کہ وہ پڑھ سکے جب وہ ایگلومیراسیون میں انٹر ہوتا ہے آ 50 متر یعنی کہ 50 میٹرز پہ، کیونکہ ایگلومیراسیون میں جو سائنس یہ پینلز وغیرہ جو لگے ہوتے ہیں 50 میٹرز پہ لگے ہوتے ہیں۔ کسی کی 10/10 ہے تو وہ ایزیلی اس کو ریڈ کر سکتا ہے۔ avec une acuité de 5 sur 10، اور اگر کسی کی شارپنیس جو ہے وہ 5/10 ہو il est lu à 40 mètres، تو وہ 40 میٹرز پہ لگے ہوئے پانوں کو جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تھرڈ ہے un panneau de limitation de vitesse اور agglomération est lu à plus de 150 mètres، یعنی کہ un panneau جو پانو ہے de limitation de vitesse اور جو ویتس سپیڈ کی جو لمیٹیشن ہوگی کیونکہ وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اگلومیراسیون یعنی کہ شہر سے باہر ایلو اپلو 250 متر، تو وہ جو ہے وہ 150 میٹرز کی دوری پر ہی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو اب اگر دیکھیں یہ ہے کوریکسیون یعنی کہ جو کوریکشن ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یہ ہے سی یو دوا پورتون کوریکسیون، کہ اگر میں ایک کوریکشن ہوتا ہے جو کہ لونے تو لونتی ہے یعنی کہ یا تو گلاسز ہیں اور یا پھر لینسز ہیں، تو اگر آپ وہ پہنتے ہیں pour conduire ڈرائیونگ کے دوران لو کوڈ 01 اور جو کوڈ ہے 01 dispositif de correction et او protection de la vision، اور یہ آپ کے آئی سائٹ کی گلاسز ہو سکتی ہیں یا آپ کے لینزز ہو سکتے ہیں، اور آپ کا جو پیغمی ہوگا اس کے پیچھے 01 کوڈ جو ہے وہ مینشن ہوگا، جو کہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ گلاسز یا اپنے لینزز جو ہیں وہ لگاتے ہیں۔ est apposé au verso du permis de conduire، اور یہ جو ہے یہ آپ کا جو permis de conduire ہوگا اس کے پیچھے لکھا ہوگا کہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ اگر تو آپ لینزز لگاتے ہیں تو وہاں پہ وہ مینشن ہوگا، گلاسز لگاتے ہیں تو permis de conduire ہے اس کے پیچھے وہ لکھا ہوگا۔ اگر آپ گلاسز لگاتے ہیں یا لینزز یوز کرتے ہیں تو اس کے دو پیئرز ہونے چاہیے، ایک آپ یوز کر رہے ہوں گے اور جو دوسرا ہے وہ ان کیس آف ایمرجنسی جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جب چیکنگ ہوتی ہے تو وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ آپ اگر گلاسز لگاتے ہیں تو آپ نے کیا ایک اور پیئر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ جی تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے سی یون پورٹ نی لونیت نی لانتی، اگر میں لونیت نہیں پہنتا یعنی جو گلاسز ہیں یا نہ ہی میں لینزز لگاتا ہوں، الو کو مو پیغمی کمپورٹ سیٹ مانسیوں، اور جو میرا پیغمی ہے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے اس کے اوپر یہ مینشن کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ آپ گلاسز پہنتے ہیں یا لینزز، تو اس صورت میں کیا ہوگا یو رسک ان retrait du point، یعنی کہ یہ آپ کو رسک ہوگا کہ آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ اتر سکتے ہیں، ان اماند آپ کو فائن ہو سکتا ہے، اے لا موبیلیزاسیون دو وہیکل، اور جو آپ کی گاڑی ہے اس کو وہ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں نوٹ میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ لے لونیٹ دو سولیل دو کیٹیگوری 4، جو سن گلاسز ہوتی ہیں 4th کیٹیگری، جو کہ میغ جیسے سمندر ہو گیا، مونتان ہو گیا، ماؤنٹینز، گلاسیے گلیشیئر وغیرہ، اس کے لیے کوئی گلاسز ہوتی ہیں جس کا کیٹیگری جو ہے وہ 4 ہوتا ہے۔ سو انتردی پو کنڈویک، وہ جو ہے وہ آپ کے لیے ڈرائیونگ کے دوران منع ہوں گی، پروہیبیٹڈ ہوں گی۔ اب اگر آپ یہ پکچر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا شان دو ویزیون ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ کی سپیڈ 30 کلومیٹر پر آور ہے تو جو آپ کی ویژول فیلڈ ہے یعنی کہ جو آپ کتنا زیادہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ 120 ڈگری پہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ سپیڈ کم ہوگی اور زیادہ تیزی سے آپ کی چیزیں وغیرہ سائڈ سے وہ نہیں گزر رہی ہوں گی، تو اس میں 120 ڈگری پہ آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سپیڈ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، شان دو ویزیون جو ہے ویژول فیلڈ وہ کم ہوتا جائے گا۔ جیسے اگر 80 کلومیٹر پہ آپ چلا رہے ہوں گے تو وہ 60 ہو جائے گا، 100 پہ چلا رہے ہوں گے تو 50 ہو جائے گا، بالکل اس کا ہاف ہو گیا، اور 130 کلومیٹر پر اگر آپ جب موٹر وے پہ چلا رہے ہوتے ہیں تو جو درخت وغیرہ سارا کچھ آپ کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے، آپ کا شان دو ویزیون ہے وہ ریڈکشن ہو جاتی ہے اس میں، اور وہ 30 ڈگری کے اوپر آ جاتا ہے۔
اس طرح سے یہ ایک دیکھیں، اس کے اوپر میں نے ویسے بھی لگایا ہوا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ کویسچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے ایکسپلینیشن میں بتایا جا رہا ہے کہ پلولا ویتس اوگمونت، یعنی کہ جو سپیڈ ہے وہ جتنی زیادہ بڑھے گی، پلولو شوندو ویزیو دی مینیو، اور اتنی ہی آپ کی جو ویژن فیلڈ ہے وہ کم ہوگی۔ لا ویزیون سنترال پرمے دو وار لوin، یعنی کہ جو سینٹرل ویژن ہوتی ہے وہ آپ کو دور تک دیکھنے کو پرمٹ کرتی ہے۔ لا ویتس پرووک ان ایفے ٹنل، یعنی کہ جو آپ کی سپیڈ ہے جتنی وہ تیز ہوگی وہ اس طرح کا افیکٹ دے گی جیسے آپ ٹنل سے گزر رہے ہوں، اس کو ٹنل افیکٹ بولتے ہیں۔ ویزیون دو ویا فلو سور لے کوتے، یعنی کہ جو آپ کی ویژن ہے وہ بلرڈ ہو جائے گی، کیونکہ جیسے ٹنل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کی سائڈ جو ہے وہ وڈتھ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ باہر روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوں گے، جتنی اس کی سپیڈ ہوگی، اگر سپیڈ بہت زیادہ ہوگی تو اسی طرح سے آپ کی جو ویژول فیلڈ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہے الاغے، یعنی کہ جب اسٹیشنری موڈ میں ہوں، نوتر شاندو ویزیون et 280 دیکھوئے، تو جو ہماری شام ویزیون ہے یعنی کہ ویژول فیلڈ جو ہے وہ 180 ڈگری ہو جاتی ہے۔ میں 80 کلومیٹر پر اور جب آپ 80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، il ne plus que 260 دیکھوئے، تو یہ جو آپ کی شام ویژول ہوتی ہے وہ 60 ڈگری سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ اب آپ کو پھر مین پوائنٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ les capacités de conduite peuvent être altérées très facilement، یعنی کہ آپ کی جو ڈرائیونگ کی کیپیسٹی ہے وہ ٹیمپر ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے بہت ایزیلی، کس وجہ سے موویز ویزیون، یعنی کہ آپ کو صحیح طرح سے نظر نہ آ رہا ہو، پور ویژن ہو گیا، اور مالادی کوئی بیماری ہو گئی، الکول دروگ ہو گیا یعنی کہ الکوہل ہو گیا یا کوئی ڈرگ یوز کرتا ہوگا تو اس کی وجہ سے کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ریزن جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جس طرح کوئی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ جو فے کنٹرولے ریگولیرement mon état de santé، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسی چیز ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ میں اپنی جو ہیلتھ ہے اس کو ریگولرلی چیک کرواؤں گا۔ جی تو یہ والا چیپٹر جو ہے یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اگر ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔